السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ واركعوا مع الراكعين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، آیات مقدسہ 43 تا 46 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، مسلسل میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا رہتا ہوں، کئی ہمارے احباب بہن اور بھائی درمیان سے درس سنتے ہیں، کئی ظاہر ہے اپنی مرضی سے وہ سنیں یا نہ سنیں، پابندی تو ہم نہیں لگا سکتے، لیکن جب تک تسلسل سے بات چیت نہ سنی جائے، اللہ کی رہنمائی کو ہم تسلسل سے ریگولر نہ سنیں اور پھر قرآن پاک سامنے رکھیں، جب جس آیت مقدسہ پر بات چیت ہو رہی ہے اس کا ترجمہ، اس کا فہم ہمارے سامنے ہونا چاہیے، پھر ہمیں اللہ کی یہ سچی رہنمائی جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ سمجھ آئے گی اور پھر ہم اپنی زندگی اس کے مطابق تشکیل دیں گے۔ کبھی کوئی لفظ سن لیا، کوئی بات سن لی، اچھی لگتی ہے بات، ظاہر قرآن کی بات ہے، لیکن تسلسل اس میں نہیں ہوتا۔ دیکھو، ہم نے تسلسل سے یہ سنا کہ اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کر دیا قرآن پاک کی پہلے 2 رکوعات میں۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، پہلے انسان کو، تو وہاں پر یہ ارشاد فرما دیا کہ انسان دنیا میں کیوں پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب آگے ان انسانوں کی جماعتوں کے حوالے سے جو اس دنیا میں موجود تھیں اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے اللہ کے نبی، آگے تعارف تفصیلاً آئے گا، لیکن یہاں پر ضروری یہ تھا کہ ایک ایسا سلسلہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے، بنی اسماعیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہے بنی اسرائیل، ان دونوں کا تعارف ہو۔ تو بنی اسرائیل کا پہلے تعارف ہوا اور وہ ہم تسلسل سے سن رہے ہیں، پچھلے دروس میں ہم نے ان کا تاریخی تسلسل گزارش کیا تھا۔ اب بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو بالخصوص یہاں پر مدینہ شریف میں، مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور ان کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی فکری اور عملی یہ رہنمائی درست کرو۔ فکری رہنمائی کے لیے کلام مقدس قرآن پاک ہے، اب تورات کے بعد اس پر ایمان لاؤ۔ عملی رہنمائی کے لیے سماج اور معاشروں کی تشکیل اس طرح کرو جیسے تورات میں ہے، اللہ نے بتائی ہے اور اب قرآن پاک میں ہے، مرضی نہ کرو اپنی۔ لہذا ہر قسم کی جو پست فکر ہے اس سے آزادی حاصل کرو، اور اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے نا کہ تورات پہ عمل کرو، اس سے اپنا رابطہ مضبوط کرو، اور پھر آپ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک تاریخی تسلسل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ
کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ تورات کی بھی تصدیق کر رہی ہے، انجیل کی بھی کر رہی ہے، پہلی آسمانوں کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ترتیب سے وہ اب جماعتیں جو پہلے موجود ہیں ان کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ آج کی آیات میں بھی یہی تجزیہ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کے قیام کا ایک تو یہ ظاہری شکل ہے، یہ شکل بھی قائم کرو، لیکن نماز کے قیام کا مطلب ہے کہ اپنے اندر حب جا ختم کرو، مال کی محبت اور مرتبے اور رتبے کی محبت اور سرمایہ پرستی، فکری پستی، شرک، کفر، نفاق کا نظریہ، یہ تو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کس طرح تربیت ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ رہیں گے، اللہ سے جڑے ہوئے رہیں گے، رہنمائی لیتے رہیں گے، اور حق اور باطل کو ملائیں گے نہیں، لا تلبسوا الحق بالباطل، تو پھر سچی رہنمائی ملتی رہے گی آپ کو۔ اگر آپ مسجد میں بھی ہیں لیکن حق اور باطل کی تلبیس کر رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں، سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اصول و ضوابط ہیں، ان کو تبدیل کر رہے ہیں، مرضی خواہشات کے پیچھے سوسائٹی چلانا چاہتے ہیں، تو کس طرح تبدیلی آئے گی؟ کس طرح ترقی ہوگی؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سب سے بڑی بات اللہ سے مضبوط تعلق، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی سرمایے سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے ایک مالی نظام طے کر دیا ہے، تورات کے اندر بھی یہ سارا کچھ موجود ہے، اس کے مطابق کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، انفرادیت نہیں ہونی چاہیے، اجتماعیت۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی اجتماعی سماجی قوانین کی تشکیل اور اس کی ترقی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کتنا بڑا اصول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میرے عزیزو، توجہ رکھیے۔ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ یہودیوں کے اندر بھی ایسے ان کے علماء تھے جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، نیکی کی باتیں کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا بھی المیہ ہے، ہر بندہ یہاں پند و نصاحے کرے گا، واعظ و تبلیغ کرے گا، دوسروں کو نصیحتیں کرے گا، فارمولے بتائے گا، خود عمل نہیں کرے گا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ معنی کرنا ہے ایسے، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، یعنی تورات کا علم رکھتے ہو۔ اور آج اگر اس کا مفہوم کلی لیتے ہیں تو آج ہم کلام مقدس قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تمہیں عقل ہے، سمجھ ہے؟ آج آپ غور کیجئے، بڑے بڑے اسکالرز آ گئے ہیں، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، لیکن بتائیے قرآن پاک کا کتنا یہاں عملی نظام موجود ہے؟ قرآن کی فکر جو اعلیٰ نظریہ توحید ہے، خدا شناسی ہے، وہ کتنی غالب ہے یہاں پہ؟ بیانیہ ہے، بیانیہ تو بڑے بڑے ہیں یہاں پہ، ہر بندہ کہے گا میں موحد ہوں، توحید پرست ہوں، مجھ سے بڑا اللہ سے کوئی تعلق رکھنے والا ہی نہیں، مسجدوں کے لیبل لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھو، توحید بیانیے کا نام نہیں ہے، عملی، سماجی، سیاسی، معاشی ڈھانچے کی تشکیل کا نام ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے بیانیے میں اور عملی سسٹم میں تضاد موجود ہے۔ کیوں؟ ہم خود عمل نہیں کرتے۔ وَاسْتَعِینُوا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرما دیا کہ معاشروں کی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ ایک ہے وَاسْتَعِینُوا، اور مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے۔ وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، قوت پکڑو، استقامت پیدا کرو۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے اور سماج کو ترقی ہو تو دو ہی باتیں ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرو اور صبر کرو۔ صبر سے کیا مراد ہے کہ اپنے ارتقائی سفر میں محنت کرتے رہو، مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کرو، پھر آگے بڑھو، پھر برداشت کرو، پھر آگے بڑھو۔ اور یاد رکھیے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ چیزیں بڑی بھاری ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، مال سرمایے اور رتبوں کی محبت نہیں ہے، حب جاہ بھی نہیں، حب مال بھی نہیں، بلکہ اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق رکھنے والے۔ اور سب سے بڑی بات الذین، یہ وہ لوگ ہیں، خاشعین کون لوگ ہیں، ان کی وضاحت کر دی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اللہ سے ملیں گے وہ، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہے اللہ سے تعلق، لفظی تعلق نہیں ہے، بیانیہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اور اپنی زندگی سے مراد اپنی عائلی فیملی لائف، اپنی محلے کی لائف، اپنے شہر کی لائف، زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی، وہ اللہ کی طرف ہونا ہے۔ اللہ سے ہم نے رہنمائی لینی ہے، اس کی بالادستی قائم کرنی ہے، اور ان زندگی کے تمام مراحل میں ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، قانون شکنی نہیں کرنی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، وہ پہلی آیت پہ توجہ کرو۔ اب یہ ہے تسلسل سے بات سمجھنا۔ ہم نے اللہ کی اس کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہماری انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ہمارے سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی ادارے، سب ڈھانچوں کی جو تشکیل ہے، ایک سسٹم پورا ہے، نظام زندگی ہے، وہ اللہ کی رہنمائی پہ چلے گا۔ وہاں پہ حق اور باطل کو بھی مکس نہیں کرنا۔ یہ تو یہودی کرتے تھے، عیسائی کرتے تھے، مشرکین ایسے کرتے تھے۔ اگر ایک سچی جماعت، سچا معاشرہ بھی ایسے کرے گا تو سچ تو ختم ہو جائے گا، سچ کو شکست ہو جائے گی، سچی رہنمائی شکست کھا جائے گی۔ میرے عزیزو، آج وہی ہو رہا ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے۔ آج سچے معاشرے کی تشکیل کی ضرورت ہے۔ سچی کتاب موجود ہے، بیانیہ ہے، سچی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے مطابق اصل میں ان سماج اور معاشروں کی تشکیل کی ضرورت ہے، عملی نظاموں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔